آپ نے کئی جمعۃ مبارک میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین اسلام سکھانے میں حریص ہے. کیا ہے؟ دین اسلام سکھانے میں. اور الغرض ہر ایسے فعل، ہر ایسا کام جو لوگوں کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ چیز کرنے میں کیا ہے؟ حریص ہیں. قرآن میں حریص علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر گامزن کرنے کے لیے لوگوں کو، اپنی امت کو حریص ہے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ نیکی کی طرف جلد آئے اور اللہ کی راہ کی طرف آئے، تاکہ وہ کیا کرے؟ صراط مستقیم پر چل سکے. اب یہ حضور علیہ السلام کا تسلسل رہا ہے کہ ہر اعتبار سے اپنی امت کو دین اسلام کی تعلیم سکھانے کے لیے حضور علیہ السلام حریص رہے کہ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم پہنچے اور وہ سیکھیں. اور یہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی میں یہ عمل نافذ کیا ہوا تھا کہ کسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی مشکلات آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، الغرض کیسی بھی دن ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، لیکن کیا ہے؟ مجھے اپنی امت کو دین اسلام سکھانے میں یہ جستجو کرنی ہے کہ میری امت دین اسلام سیکھے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے. تو حضور علیہ السلام، روایتوں میں آتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال میں تھے نا، حضور علیہ السلام کا اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آ گیا تھا. حضور علیہ السلام اس ٹائم میں بھی اپنی امت کو نیکی کی دعوت دینے میں اور لوگوں کو دین اسلام سکھانے میں مصروف عمل تھے، تاکہ میری امت کیا ہو جائے؟ اسلام پر گامزن ہو جائے اور یہ طریقہ اپنے اوپر نافذ کر لے. اب آپ نے سنا ہوگا پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو کیا مسجد بنا لیا، مسجد گاہ بنا لیا، اس کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے. الغرض جہاں پر اللہ کے انبیاء فوت ہو جاتے ان سے محبت کی وجہ سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت میں غلو کرنا یہ بھی انسان کو کیا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اعتدال، درمیانی، میانہ روی، جہاں پر اللہ اس کے رسول نے جہاں تک اجازت دی وہاں تک وہ کرنا، اور جہاں تک اجازت نہیں دی اس سے غلو کرنے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ منع ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ مجھے میری محبت کی وجہ سے دو لوگ کیا ہے؟ گمراہ ہو جائیں گے، حد سے زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ دونوں کیا ہے؟ گمراہ ہو جائیں گے. پہلا چیز، جو مجھ سے نفرت رکھے یا الغرض میرے لیے دل میں کیا ہے؟ بغض رکھے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اور دوسرا، مجھ سے محبت میں غلو کر جائے. اب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پر مجھ کو فضیلت دے. افضلیت میں مگر سب سے زیادہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی وجہ سے غلو کر جاتے ہیں. مولا علی نے فرمایا کہ جو مجھ سے بغض رکھیں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے، اور جو محبت میں غلو کر جائیں گے وہ بھی برباد ہو جائیں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا پچھلی لوگ جو انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتے تھے نا، وہ محبت میں غلو کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی کہ جب انبیاء علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے تو ان کی قبروں کی جگہ مسجد بنا لیا کرتے تھے، اور مسجدوں کے اندر ان انبیاء علیہ السلام کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے. اور ان تصویروں کے اوپر، تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ مگر تصویر سامنے ہو نماز پڑھنے یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے اگر پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ان انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر مسجد بناتے اور سامنے ان کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے محبت میں غلو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر کیا؟ لعنت فرمائی. اب یہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال کی شدت ہوئی حضور علیہ السلام پہ، تو آپ بار بار اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، جب دم گھٹنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے. یعنی حضور علیہ السلام مرض وصال میں تو کیا بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے، جب دم گھٹنے لگتا نا تو تب ہٹا دیتے. اور اسی حالت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. آپ یہود و نصارہ یعنی کہ اب یہود و نصارہ نے جو کیا تھا اس سے لوگوں کو ڈراتے رہے.
اب غور کریں حضور علیہ السلام مرض وصال میں، اب موت کی سختیاں آپ نے پڑھی ہیں کہ کیسی سختیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنا اور آپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب حضور علیہ السلام کا دیکھیں جذبہ، اپنی امت سے خیر خواہی، الدین و نصیحہ، لوگوں کو نصیحت کرنے میں حضور علیہ السلام کس قدر کیا ہے نیکی کی طرف بلانے میں کس قدر حریص تھے کہ مرض وصال کا ٹائم ہے، روح قبض ہونے کا ٹائم ہے، اس حالت میں بھی حضور علیہ السلام کیا ہے اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے کہ اے لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی، اور وہ لعنت کس وجہ سے فرمائی تھی؟ سنو، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، مسجدیں بنا کر۔ اب آپ کو پتہ ہے قبر کے اوپر سجدہ، ویسے ہی قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبر کو سجدہ اس نیت سے کی جائے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو یہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ یہ حرام ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے فوت ہو جاتے تو بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ کیا کرتے؟ ان کے اوپر مسجدیں بناتے اور پھر وہ گرجا گاہ بنا لیتے، وہاں پر عبادت ریاضت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لعنت ہے ان کے اوپر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت مجھ سے محبت بے انتہا کرتی ہے۔ اب صحابہ کا یہ عالم تھا نا کہ حضور علیہ السلام جو چیز فرما دیتے وہ بیع وقت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے جا رہے تھے تو کسی نے نا انگوٹھی پہنی تھی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انگوٹھی پہننا چاہے نا تو 4.5 ماشے چاندی کی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ سونے وغیرہ کی نہیں پہن سکتا، اور چاندی کی بھی اس سے زیادہ تو یہ پہننا مرد کو حرام ہے۔ اب کسی صحابی نے انگوٹھی پہنی تو حضور علیہ السلام نے دیکھی نا، اس کو آثار حضور علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ایسے نمودار ہوئے کہ حضور علیہ السلام کو یہ ناپسند تھا، تو حضور علیہ السلام نے نکال کر پھینک دی، اور پھر پوری تعلیم فرمائے کہ یہ والی 4.5 ماشے پہنی ہے تو پہن سکتے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو خیر خائی کا نام لے کر بولتے کہ اب تو حضور علیہ السلام چلے گئے، اب آپ ایسا کریں کہ یہ انگوٹھی لے، آپ اس انگوٹھی کو بیچ دیں۔ تو صحابہ کا محبت دیکھے، صحابہ کا عشق دیکھے، حضور علیہ السلام سے محبت دیکھے۔ اور صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ جس چیز کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا نا، اب میں اس چیز کو اٹھانے والا نہیں ہوں، اگرچہ وہ پیسوں کی ہو، اگرچہ وہ زیادہ قیمتی ہو، لیکن جس چیز کی قیمت میرے نبی علیہ السلام کی نظروں میں نہیں ہے، اس چیز کی قیمت میری نظروں میں بھی نہیں ہے۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابیو، تم لوگ مجھ سے محبت بے انتہا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظاہری دنیا سے وصال فرما جاؤں تو میرے بعد بھی کچھ ایسی خرافات نہ ہو جائے جس سے دین اسلام نے منع کیے، اللہ تعالیٰ نے منع کیے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والی بات نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حالت میں بھی اپنی امت کو دین اسلام کی تعلیم دی، اور صحابہ نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ ہم بھی ہر وہ بات جو دین اسلام کی ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو، اور ہر اس بات سے بچے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔